حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، آنکھوں پر پٹی تھی، بیٹے کو اوندھے منہ زمین پر لٹایا تھا، چھری تیز تھی، گلے پر رکھ کر کے چھری چلا دی تھی، جس کی تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہے، وقت نہیں ہے مجھے پورا واقعہ سنانے کا۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے آسمانوں میں شور مچ گیا تھا، اور تمام فرشتوں کی زبان پر تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام فرشتوں کی زبان پر تھا، ہر فرشتہ اس عمل کو دیکھ کر کے اس کیفیت میں تھا کہ بے اختیار سارے فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے یہ معمولی قربانی نہیں تھی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں زندگی بھر مانگی ہوئی دعاؤں کا حاصل اور ثمرہ ایک بیٹے کی شکل میں، اور پھر اللہ نے اس کی قربانی مانگی، اور حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی تردد کے اس قربانی کو دینے کے لیے تیاری کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم نے گلے پر چھری رکھ کے چلائی، فرشتوں نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتوں کی اس پکار پر حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ساری کبریائی اور بڑائی اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑے۔ یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ ایک اولاد تو کیا، اگر اپنی جان بھی دینی پڑے اور اپنی متاع حیات میں سے اپنی زندگی کے کل سرمایے کو اللہ اگر مانگے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیٹا تو کیا، اگر 100 بیٹے ہوتے اور اللہ 100 بیٹوں کی قربانی مانگتا تو میں 100 بیٹوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا۔ حضرت اسماعیل نے سنا تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جب فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اور حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو ہم تکبیر تشریق کہتے۔ ہمیں حکم ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد پر، ہر بالغ مرد و عورت پر ایک مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا، تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے، مسجد گونجنی چاہیے، مسجد گونجنی چاہیے، اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اس کا پس منظر آپ دیکھو، جیسے تشہد میں تقسیم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، پھر اللہ کے رسول کے بعد پھر جو ہے حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا اور اللہ پاک کی طرف سے کیا۔ اسی طرح تکبیر تشریق بھی ہے کہ حضرت فرشتوں کا اللہ اکبر کہنا اور حضرت ابراہیم کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اور حضرت اسماعیل کا اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا، یہ مجموعہ ہے ان 3 بزرگوں کے کلاموں کا۔ اس کا پس منظر حضرت اسماعیل کی قربانی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ایک بوڑھا باپ اپنے ایک بیٹے کو
اللہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے. فرشتوں میں شور مچ گیا تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, حضرت اسماعیل نے شکرانے کے کلمات کہے, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جذبہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اگر حضرت ابراہیم کا یہ جذبہ تھا کہ ایک بیٹا تو کیا 100 بیٹے ہوتے اور اللہ قربانی مانگتا, سب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی سب سے بڑا ہے. ہر فرض نماز کے بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یہ کلمہ کی ایک مرتبہ بآواز بلند مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے. عورتیں بغیر آواز کے پڑھیں گی, واجب ان پر بھی ہے.